بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت یونس اور آپ کا مچھلی کے پیٹ میں جانے کا واقعہ آپ سے شیئر کروں گی۔ خدا نے کسی قوم پر سے عذاب کو اس کے آثار ظاہر ہو جانے کے بعد نہیں ٹالا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ حضرت یونس ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور وہ انکار کرتے رہے تو ان پر بد دعا کرنے کا ارادہ کیا۔ ان میں دو اشخاص تھے، ایک عابد تنوخہ نامی اور دوسرا عالم تھا جس کو ربیل کہتے تھے۔ عابد کہتا تھا بد دعا کیجئے اور عالم ان پر بد دعا کیا جانا نہیں چاہتا تھا۔ کہتا تھا کہ خدا آپ کی بد دعا رد نہیں کرے گا لیکن اپنے بندوں کو ہلاک کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یونس نے عابد کی بات مان لی اور ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ فلاں سال فلاں مہینے میں فلاں روز ان پر عذاب نازل کروں گا۔ جب اس کا وعدہ قریب آیا، حضرت یونس عابد کو لے کر ان کے درمیان سے نکل گئے مگر عالم انہی کے ساتھ رہا۔ آثار عذاب دیکھ کر عالم نے کہا، خدا سے فریاد کرو اور استغاثہ کرو، شاید وہ تم پر رحم فرمائے اور عذاب کو ٹال دے۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح اللہ زاری کریں؟ اس نے کہا، گھروں سے نکل پڑو، جنگل میں چلو، بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر دو، اونٹوں، گایوں اور بھیڑ بکریوں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کر دو اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑاؤ، توبہ کرو۔ یہ سن کر سب نے ایسا ہی کیا، بیابان میں نکل گئے اور نالہ و فریاد اور بے حد گریہ و زاری کی تو خدا نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ملتوی کر دیا جبکہ ان کے قریب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت یونس آئے تاکہ دیکھیں کہ وہ کس طرح ہلاک ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ ہل چلانے والے ہل چلا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ یونس کی قوم کا معاملہ کیا رہا؟ اس نے حضرت کو نہیں پہچانا اور کہا، یونس علیہ السلام نے ان پر نفرین کی، ان کی دعا قبول ہوئی، ان پر عذاب نازل ہوا اور قوم کے لوگ جمع ہو کر روئے چلائے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، خدا نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ان سے رد کر کے پہاڑوں پر منتشر کر دیا۔ اب وہ لوگ حضرت یونس کی تلاش میں ہیں تاکہ ان پر ایمان لائیں۔ حضرت یہ سن کر غضبناک ہوئے اور غصے میں بھرے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے۔ ایک کشتی دیکھی جس پر سامان وغیرہ تھا اور روانہ ہونے والی تھی۔ حضرت اجازت لے کر اس پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی، خدا نے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے کشتی کا راستہ بند کر دیا۔ حضرت یونس جب اس مچھلی کو دیکھا بہت ڈرے اور کشتی کے دوسرے لوگوں پر بھی خوف طاری ہوا اور بولے کہ ضرور کوئی گنہگار ہماری کشتی پر ہے، دیکھنا چاہیے وہ کون ہے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا تو آپ کو مچھلی کے منہ میں ڈال دیا، مچھلی پانی میں چلی گئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں 3 روز رہے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہتے رہے۔ خدا نے ان کی دعا قبول فرمائی، مچھلی نے ساحل پر ان کو اگل دیا۔ ان کے لیے خدا نے درخت کدو اگا دیا جس کو وہ مثل پستان مادر کے چوستے رہے اور اس کے سایہ میں گزر کرتے تھے۔ ان کے جسم کے تمام بال گر گئے، وہ حضرت تسبیح خدا اور شب و روز یاد خدا میں بسر کرتے۔ جب طاقت آ گئی اور جسم مضبوط ہو گیا، خدا نے ایک کیڑا پیدا کر دیا جس نے درخت کدو کی جڑ کھا لی اور وہ درخت خشک ہو گیا۔ حضرت یونس پر یہ امر بہت گراں گزرا اور وہ رنجیدہ ہوئے تو خدا نے وحی کی کہ اے یونس کیوں غمگین ہو؟ عرض کی، پالنے والے یہ درخت جس سے مجھ کو فائدہ تھا، اس پر تو نے ایک کیڑے کو مسلط فرما دیا جس نے اس کو خشک کر دیا۔ ارشاد ہوا، اے یونس تم اس درخت کے لیے تو رنجیدہ ہو گئے ہو جس کو تم نے خود نہ بویا تھا، نہ سینچا تھا اور نہ کوئی محنت کی تھی اور نہ توجہ کی کہ کیوں خشک ہو گیا، حالانکہ اس سے مستغنی ہو چکے ہو۔ لیکن نینوا کے رہنے والے 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں کے لیے تم کو افسوس نہ آیا اور چاہتے ہو کہ ان پر عذاب نازل ہو، حالانکہ وہ سب ایمان لے آئے، گناہوں سے پرہیز کرنے لگے ہیں، لہٰذا ان کے پاس جاؤ۔ یہ سن کر حضرت یونس قوم کی جانب واپس لوٹے۔ جب شہر نینوا کے قریب پہنچے، شہر میں داخل ہونے سے شرمانے لگے۔
ایک چرواہے کو دیکھا تو اس سے فرمایا کہ شہر میں جا کر ندا دے دو کہ یونس یہاں آئے ہیں۔ چرواہے نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، شرم نہیں آتی کہ ایسا دعویٰ کرتے ہو؟ یونس تو دریا میں ڈوب گئے اور ختم ہو گئے۔ حضرت یونس نے فرمایا تیری یہ گوسفند گواہی دے گی کہ میں یونس ہوں۔ غرض کہ اس کی ایک گوسفند بقدرت خدا گویا ہوئی اور کہا یہی یونس ہیں۔ چرواہے نے اس گوسفند کو اٹھا لیا اور شہر کی جانب دوڑا ہوا گیا، اور جب قوم سے پکار کر کہا کہ حضرت یونس آئے ہیں تو لوگ مذاق سمجھ کر اس کو مارنے دوڑے۔ اس نے کہا یہ گوسفند گواہی دے رہی ہے کہ یونس آئے ہیں۔ پھر وہ گوسفند گویا ہوئی اور بولی کہ چرواہا سچ کہتا ہے، خدا نے یونس کو تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یہ سن کر قوم حضرت یونس کی طرف دوڑی اور لوگ ان کو شہر میں لائے اور ان پر ایمان لائے۔ ان کا ایمان بہتر اور نیک تھا۔ خدا نے ان کو زندہ رکھا جب تک کہ ان کی حیات مقدر کر چکا تھا اور اپنے عذاب سے ان کو امان بخشی۔ اگر آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، چھوٹا سا کامنٹ بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔